الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز طلبہ کرام، آپ سب کو فیضان اسلامک اکیڈمی میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ گزشتہ لیکچرز میں ہم نے خلاصۃ النحو کے 3 اسباق مکمل کیے تھے، اور اس سے پچھلے لیکچر میں ہم نے اسم کی تقسیم معرفہ اور نکرہ کے حساب سے پڑھی تھی۔ آج کے سبق میں ہم اسم کی تقسیم مذکر اور مؤنث کے اعتبار سے پڑھیں گے۔ آئیے چلتے ہیں سبق کی طرف۔ الدرس الرابع، چوتھا سبق، مذکر اور مؤنث کا بیان۔ مذکر کسے کہتے ہیں، مؤنث کسے کہتے ہیں؟ انگلش میں میل اینڈ فیمیل جو جینڈر بیان کرتے ہیں، عربی میں اور اردو میں مذکر اور مؤنث کہا جاتا ہے۔ تو جس اسم میں تانیث یعنی مؤنث کی علامت نہ ہو اسے مذکر کہتے ہیں، جیسے غلام، اور جس اسم میں تانیث کی علامت ہو اسے مؤنث کہتے ہیں، جیسے امرأۃ اور ظلمۃ۔ تانیث کی علامت بھی سن لیتے ہیں تاکہ یہ جو عبارت ہے یہ تعریف مزید واضح ہو جائے۔ تانیث کی علامات، تانیث کی 3 علامتیں ہیں۔ نمبر 1، گولتا، بقرۃ۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ یہ جو گولتا ہے یہ تانیث کی علامت ہے جو بقرۃ کے آخر میں ہے۔ الف مقصورہ، جیسے بشرا، را کے اوپر جو کھڑا زبر ہے یہ الف مقصورہ کہلاتا ہے۔ الف ممدودہ، جیسے صفراء، الف کے بعد اگر حمزہ آ جائے اور اس پر پیش ہو تو یہ الف ممدودہ کہلاتا ہے۔ پیش ضروری نہیں ہے، لیکن الف کے بعد اگر حمزہ ہو تو یہ الف ممدودہ کہلاتا ہے۔ یہ ہے تانیث کی علامت۔ اب دوبارہ اوپر سے آئیے تعریف کی طرف، کہ جس اسم میں تانیث کی علامت نہ ہو اسے مذکر کہتے ہیں۔ اب آپ دیکھیے لفظ غلام، نہ اس کے اندر گولتا ہے، نہ اس کے آخر میں کھڑا زبر ہے، اور نہ ہی اس کے آخر میں الف اور اس کے بعد حمزہ ہے، تو یہ غلامون جو ہے یہ مذکر ہے۔ اسی طرح جس اسم میں تانیث کی علامت ہو اسے مؤنث کہتے ہیں، جیسے امراتن عورت کو کہتے ہیں، اور ظلمتن یہ تاریکی کو کہتے ہیں۔ تو امراتن میں آپ دیکھیے کہ تانیث کی جو گول تا والی علامت ہے یہ پائی جا رہی ہے، اسی طرح ظلمتن میں بھی گول تا یہ پائی جا رہی ہے، تو یہ اس وجہ سے یہ مؤنث ہے۔ فائدہ، اسم کے آخر میں جس الف کے بعد حمزہ نہ ہو اسے الف مقصورہ، اور جس الف کے بعد حمزہ ہو اسے الف ممدودہ کہتے ہیں۔ یہاں پر مزید اور مثالیں دی گئی ہیں مقصورہ اور ممدودہ کی، جیسے صغرا، اس کے بعد دیکھیں یہ کھڑا زبر ہے، اب یہ کھڑا زبر الف کے ہی قائم مقام ہوتا ہے اور یہ لکھا اس طرح جاتا ہے۔ اسی طرح ہمراہ، اب الف کے بعد حمزہ ہے تو یہ الف ممدودہ ہے۔ اب آئیے مؤنث کی اقسام کی طرف۔ مؤنث کی 2 قسمیں ہیں۔ نمبر 1، مؤنث حقیقی، اور نمبر 2، مؤنث لفظی۔ اب یہ کیا ہوتا ہے؟ جس مؤنث کے مقابل یعنی اس کے مد مقابل اگر کوئی نر جاندار ہو، کوئی میل ہو، اسے مؤنث حقیقی کہتے ہیں، جیسے مرأتن عورت کو کہتے ہیں۔ اب عورت کے مقابلے میں مرد ہوتا ہے، لہٰذا یہ مؤنث حقیقی کہلائے گا۔ اور جس مؤنث کے مقابلے میں نر جاندار نہ ہو اسے مؤنث لفظی کہتے ہیں، جیسے ورقتن۔ اب ورقہ یہ کاغذ کو کہتے ہیں، اب کاغذ جو ہے یہ اس کے مقابل میں کوئی نر جاندار نہیں ہے، کوئی میل نہیں ہے، تو لہٰذا یہ مؤنث لفظی کہلاتا ہے۔ قواعد و فوائد، جو اسماء مؤنث کے لیے استعمال ہوں وہ مؤنث ہوتے ہیں، جیسے اختن، بنتن، زینب، مریم وغیرہ۔ یعنی ہم نے اوپر تعریف مؤنث کی تعریف میں پڑھا تھا کہ جس میں مؤنث کی کوئی علامات ہوں تو وہ مؤنث ہے، اور جس میں علامات نہ ہوں تو وہ مؤنث نہیں ہوتے۔ لیکن بعض اسماء ایسے ہوتے ہیں کہ جو استعمال ہی مؤنث کے لیے ہوتے ہیں، اب اس میں مؤنث کی علامت چاہے ہو چاہے نہ ہو۔ اب جیسے یہ ماں کو کہتے ہیں، تو ماں
یہ فیمیل کے لیے استعمال ہوتا ہے، مونس کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اختن بہن کو کہتے ہیں، تو یہ بھی مونس کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اسی طرح بنتن یہ بیٹی کو کہتے ہیں، یہ بھی مونس کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اسی طرح زینب اور مریم یہ بھی فیمیل کے ہی نام ہیں، یہ مونس کے ہی نام ہیں، لہذا اگرچہ ان کے اندر مونس کی علامات نہیں ہیں لیکن یہ مونس ہی کہلائیں گے۔ نمبر 2، بعض اسماء میں لفظاً تانیث کی علامت نہیں ہوتی مگر وہ مونس ہوتے ہیں، جیسے اردن زمین، اب یہ مونس ہی ہے کیونکہ عربوں میں اس کو مونس ہی پڑھا گیا ہے۔ اسی طرح شمسن سورج، دارن گھر، نارن آگ وغیرہ، یہ الفاظ ایسے ہیں کہ جن میں مونس کی کوئی علامات نہیں ہیں، نہ ہی یہ مونس کے لیے استعمال ہوتے ہیں، لیکن چونکہ عرب لوگ ان کو مونس ہی پڑھتے ہیں لہذا یہ مونس ہوتے ہیں، اور اس طرح کے اسماء کو مؤنث سماعی کہتے ہیں، یعنی سماعی یعنی سنے ہوئے، ایسے الفاظ جو سنے ہوئے ہیں جن کو مؤنث ہی سنا گیا ہے وہ مؤنث سماعی کہلاتا ہے۔ نمبر 3، بعض اسماء مذکر اور مؤنث دونوں طرح استعمال ہوتے ہیں، یعنی کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں جن کو دونوں طریقے سے پڑھا جا سکتا ہے، جیسے لفظ ہے سبیل، راستہ، اور طریقن یہ بھی راستہ، حال وغیرہ، تو یہ الفاظ جو ہیں یہ مؤنث ہی پڑھے جاتے ہیں، مؤنث بھی پڑھے جاتے ہیں اور مذکر بھی پڑھے جاتے ہیں۔ نمبر 4، جو اسم مذکر کا نام ہو یا صرف مذکر کے لیے بولا جاتا ہو مذکر کہلائے گا، اگرچہ اس میں تا ہو یعنی گولتا ہو، جیسے لفظ ہے طلحۃ، اب یہ طلحہ جو ہے یہ ایک مذکر کا نام ہے، اگرچہ اس کے آخر میں گولتا ہے، تانیث کی علامت ہے، لیکن اسے مؤنث نہیں کہیں گے بلکہ اس کو مذکر ہی کہیں گے۔ اسی کا خلیفہ، خلیفتن، اب خلیفۃ المسلمین ہم سنتے ہیں، تو خلیفہ جو ہے یہ مذکر ہی ہوتا ہے اور یہ مذکر کے لیے ہی بولا جاتا ہے، اگرچہ اس کے اندر گولتا ہے، اس کی تانیث کی علامت ہے، لیکن پھر بھی ہم اس کو مذکر ہی پڑھیں گے۔ تو جی طلباء کرام، آج کا سبق ہمارا مذکر اور مؤنث کا مکمل ہوا۔ آج کے سبق میں ہم نے مذکر اور مؤنث کی تعریف سنی، اور ہم نے مؤنث کی علامات بھی سنی، اور ساتھ ہی ساتھ ہم نے مؤنث کی قسمیں لفظی اور مؤنث حقیقی بھی سنی، اور پھر ہم نے مؤنث سماعی کو بھی سنا۔ اب آئیے تمرین کی طرف چلتے ہیں۔ تمرین نمبر 1، مذکر اور مؤنث کسے کہتے ہیں ہم نے پڑھ لیا کہ جس میں مؤنث کی علامات نہ ہو اسے مذکر کہتے ہیں، اور جس اسم میں مؤنث کی علامات ہو اسے مؤنث کہتے ہیں۔ تانیث کی کتنی اور کون کون سی علامات ہیں؟ جو تانیث کی 3 علامات ہیں، گولتا ہو، اس کے آخر میں الف ہو، یا آخر میں الف اور کے بعد حمزہ ہو۔ الف مقصورہ، الف ممدودہ کسے کہتے ہیں؟ جس الف کے بعد حمزہ نہ ہو اسے الف مقصورہ کہتے ہیں، اور جس اسم کے آخر میں الف کے بعد حمزہ نہ ہو اسے الف مقصورہ، اور جس اسم کے آخر میں الف کے بعد حمزہ ہو اسے الف ممدودہ کہتے ہیں۔ مؤنث حقیقی اور مؤنث لفظی کسے کہتے ہیں؟ مؤنث حقیقی وہ ہوتا ہے جس کے مد مقابل کوئی نر جاندار ہو، اور مؤنث لفظی اسے کہتے ہیں جس کے مقابل کوئی نر جاندار نہ ہو۔ تمرین نمبر 2، غلطی کی نشاندہی فرمائیے۔ نمبر 1، اسم کے آخر میں الف کے بعد حمزہ ہو تو اسے الف مقصورہ کہتے ہیں۔ جی نہیں جناب، جس اسم کے آخر میں الف کے بعد حمزہ ہو تو اسے الف ممدودہ کہتے ہیں۔ مؤنث کے آخر میں ہمیشہ گولتا ہوتی ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ مؤنث کے آخر میں ہمیشہ گولتا ہو، بعض الفاظ ہم نے پڑھے کہ وہ اس کے آخر میں گولتا نہیں ہوتی بلکہ الف جو ہے مقصورہ ہوتا ہے، الف ممدودہ ہوتا ہے، تو اس کو ہم یوں کہیں گے کہ مؤنث کے آخر میں ہمیشہ ہم ہٹا دیں گے، گولتا ہوتی، صرف یہ کر دیں گے۔ تمرین نمبر 3، مذکر اور مؤنث جو ہے الگ الگ کیجیے۔ نمبر 1، القرآن، اب آپ دیکھیں یہ القرآن جو ہے یہ مذکر ہے کیونکہ اس کے آخر میں کوئی بھی مؤنث کی علامت نہیں ہے۔ اسامۃ، ٹھیک ہے، اب لفظ اسامہ اگرچہ اس کے آخر میں گولتا ہے لیکن یہ ایک آدمی کا نام ہے، اسامہ ہم نام بھی رکھتے ہیں لہٰذا یہ مذکر ہے۔ اسی طرح شمسن یہ مؤنث ہے، مؤنث سماعی ہے۔ بیتن اس کے آخر میں کوئی علامات نہیں ہے مؤنث کی لہٰذا یہ مذکر ہے۔ ولدن یہ بھی مذکر ہے۔ زینب یہ
فیمیل کا نام ہوتا ہے. ہم نے پڑھا ہے کہ بعض جو نام مؤنث کے لیے استعمال ہوتے ہیں تو وہ مؤنث ہوتے ہیں، لہٰذا یہ مؤنث ہے. دارن ہم نے پڑھا تھا کہ یہ مؤنث سیمائی ہے، عربوں میں ایسے ہی پڑھا گیا ہے. ہم نے بھی پڑھا، یہ بھی پڑھا کہ یہ جو الفاظ مؤنث ہی کے لیے استعمال ہوتے ہیں تو یہ والدہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، لہٰذا یہ بھی مؤنث ہے. نارن بھی مؤنث ہے کیونکہ عرب اسے مؤنث ہی پڑھتے ہیں. خلیفتن یہ مذکر ہے، اگرچہ اس کے آخر میں بولتا ہے لیکن یہ مرد کے لیے ہی، مذکر کے لیے بولا جاتا ہے، لہٰذا یہ مذکر ہے. رجل یہ بھی مذکر ہے. اور شاتن بکری کو کہتے ہیں، اس کے آخر میں گولتا بھی ہے اور اس کے مقابل نر جاندار بھی ہے. نمبر بے درج الاسماء میں سے مؤنث حقیقی اور مؤنث لفظی الگ الگ کیجیے. ناقتن یہ اونٹنی کو کہتے ہیں، تو جس کے مقابل نر جاندار ہو تو وہ مؤنث حقیقی ہوتا ہے، تو اس کے مقابل اونٹ ہوتا ہے. رجلن یہ ٹانگ کو کہتے ہیں. اب یہ ٹانگ جو ہے یہ بھی مؤنث ہے، اس لیے کہ عربوں نے اس کو مؤنث ہی پڑھا ہے. صحراؤ اب آپ دیکھیں الف کے بعد حمزہ ہے اور یہ الف ممدودہ ہے، اور الف ممدودہ یہ مؤنث کی علامات میں سے ہے، لہٰذا یہ مؤنث لفظی ہے کیونکہ اس کے مقابل کوئی نر جاندار نہیں ہے. صحرا یہ صحرا کو کہتے ہیں، ریگستان کو کہتے ہیں. بقرتن یہ گائے کو کہتے ہیں، اس کے آخر میں گولتا بھی ہے اور اس کے مقابل جو ہے نر جاندار بھی ہے، لہٰذا یہ مؤنث حقیقی ہے. دارن یہ مؤنث لفظی ہے، اس کے مقابل نر جاندار نہیں ہے. مرضعن ٹھیک ہے، یہ جو ہے یہ بھی مؤنث حقیقی ہے، اس کے لفظی ہے کیونکہ اس کے مقابل کوئی مرد نر جاندار نہیں ہے. اچھا، امرأتن یہ عورت کو کہتے ہیں اور اس کے مقابل جو ہے نر جاندار ہے، تو اس کے لیے یہ بھی مؤنث حقیقی ہے. عین آنکھ کو کہتے ہیں، یہ بھی مؤنث لفظی ہے چونکہ عربوں نے اس کو اسی طرح لفظ پڑھا ہے، مؤنث پڑھا ہے. ابنتن بیٹی کو کہتے ہیں، تو بیٹی کے مقابلے میں بیٹا ہے، نر جاندار ہے، تو لہٰذا یہ مؤنث حقیقی ہے. ہندن یہ عورت کا نام ہے، ظاہر یہ بھی فیمیل ہے، اس کے مقابلے میں بھی نر جاندار ہے، مرد ہے کوئی، تو یہ بھی مؤنث حقیقی ہے. لغتن اب یہ لغت جو ہے یعنی لینگویج ٹھیک ہے، تو اس کے آخر میں گولتا ہے، یہ مؤنث لفظی ہے، اس کے مقابل کوئی نر جاندار نہیں ہے. فاطمۃ اب یہ اس کے آخر میں گولتا بھی ہے، یہ عورت یہ ایک نام بھی ہے اور اس کے مقابل نر جاندار ہے، تو یہ مؤنث حقیقی ہے. اتانن یہ گدھی کو کہتے ہیں، تو اس کے مقابل بھی نر جاندار موجود ہے، لہذا یہ مؤنث حقیقی ہے. صغرا یہ مؤنث لفظی ہے، الف مقصورہ اس کے آخر میں. حائضن ٹھیک ہے. اب یہ جو لفظ ہے یہ خاص طور پر عورت کے لیے ہی پڑھا جاتا ہے، حیض والی، اگرچہ اس کے آخر میں مؤنث کی کوئی علامت نہیں ہے، لیکن چونکہ یہ خاص عورت کے لیے ساتھ خاص ہے تو یہ مؤنث حقیقی ہے. خمرن شراب کو کہتے ہیں، تو یہ مؤنث لفظی ہے کیونکہ عربوں میں اس کو مؤنث ہی پڑھا گیا ہے. تو یہ آج کا ہمارا سبق جو ہے مذکر اور مؤنث کا مکمل ہوا، اس کی تمارین مکمل ہوئی. اس کو آپ دوبارہ سے سماعت کیجیے گا، مشقوں کو پھر سے کرنے کی کوشش کیجیے گا. کوئی بات سمجھ نہ آئے تو آپ کمنٹ سیکشن میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، اور اگر کوئی آپ اس میں سوال کریں گے تو انشاءاللہ اس کا رپلائی بھی دیا جائے گا. تو اگلے سبق تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. اپنا خیال رکھیے گا، دعائے خیر میں یاد رکھیے گا، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک اور اچھی نیتوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا، اور چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے تاکہ ہماری ویڈیوز آپ کو بر وقت پہنچ سکیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.